ویوز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 19 یا 19 کے بارے میں۔ اچھا جی، اس کو میں ایکسپلین کروں گی اور پھر میں چاہوں گی کہ اگر آپ کی اس کے بارے میں کوئی رائے ہو تو آپ ضرور مجھے جو ہے اس سے آگاہ کریں۔ تو چلیں جی پہلے آیت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اچھا جی، اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی جب وہ جو اصحاب کہف تھے وہ سو کر اٹھے تو کسی نے پوچھا، ظاہر ہے کہ وہ بہت سے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ ہم آخر کتنی دیر جو ہے وہ سوئے رہے ہیں۔ تو ان میں سے کسی ایک نے جواب دیا کہ شاید 1 دن یا شاید اس سے بھی کم۔ اچھا، یہ جو ایک احساس تھا یہ اس طرح سے تھا کہ ظاہر ہے کہ بھئی ان کا جو ماحول تھا شاید اس میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے واضح انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ سوئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندھیرا ہو، اور جب وہ اٹھے تو روشنی تھی، تو پھر انہوں نے سمجھا کہ شاید ابھی جو ہے 1 ہی دن شاید ہم سو پائے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یعنی وہ پھر اپنے کسی ایک فرینڈ کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تم یہ جو ہمارے پاس سکے ہیں وہ لے جاؤ، اور ہمارے لیے نفیس کھانا، یعنی کہ یہ نہیں کہ تم کوئی حرام چیز اٹھا کے لے آؤ، تو جو نفیس کھانا ہے وہ جا کے تم خریدو اور وہ لا کے ہمیں دے دو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس زمانے میں وہ سوئے تھے تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھا رولنگ، وہ جو تھا وہ یعنی وہ کہتا تھا کہ مجھے پوجا کرو، وہ یعنی کسی بھی گاڈ پہ بلیو نہیں کرتا تھا، اور وہ لوگوں کو بھی اسی طرح کی جو ہے نا احکامات دیتا تھا، تو اسی سے بھاگ کے جو ہے وہ یہ جو اصحاب کہف تھے وہ انہوں نے اس غار میں جا کے پناہ لی تھی۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ بھئی ان کو کیوں ایسے لگا کہ یہ تھوڑا سوئے ہیں۔ بات صرف یہاں پہ جو سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ انہیں ٹائم پرسیپشن جو ہے وہ ان کی کیوں اتنی کم ہو گئی، یعنی کہ کیا اس کے پیچھے جو ہے وجہ ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں کہ غاروں میں جو ہے اکثر انسان کی جو وقت گزرنے کی رفتار ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر انسان غار میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کو جو ہے جیسے اس کو کہا جائے کہ اس وقت جو ہے کتنی دیر ہوئی ہے، تو وہ جیسے ہو سکتا ہے کہ 48 گھنٹے گزارنے کے بعد وہ اس کو لگے کہ شاید ابھی صرف 1 دن گزرا ہے یہاں پہ۔ تو اسی طرح کا ایک تجربہ جو ہے وہ ایک تھے فرینچ جیولوجسٹ جن کا نام تھا مشیل صفر۔ اچھا، مشیل صفر جو تھے وہ انہوں نے ایک تجربہ کیا، اور انہوں نے کچھ دنوں کے لیے وہ غار میں چلے گئے، ٹھیک ہے، کہ یہ صرف ان کے تجربے کا مقصد تھا کہ بھئی میں کچھ دن کے لیے غار میں بند رہوں، اور وہاں پہ وہ ریکارڈ کرتے رہے کہ بھئی اچھا بھئی میں آج، کیونکہ جو غار میں جب انہیں بند کیا گیا تو ظاہر ہے کہ انہیں کھانے پینے کا سامان تو دے دیا گیا، سب کچھ تھا وہاں پہ، لیکن وہاں پہ گھڑی نہیں تھی، وہاں پہ کوئی روشنی کے آنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور انہیں جو ہے یعنی کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ کچھ دنوں کے لیے انہوں نے وہیں پہ غار میں اپنے آپ کو بند کر دیا، جسٹ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے کہ پتہ چلے کہ غار کی زندگی میں جو وقت کی رفتار ہے وہ کیا سلو ہے یا فاسٹ ہے، اور جو زمین کی زندگی میں جیسے ہماری صبح شام ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے اور شام کا وقت ہوتا ہے، تو بے شک کبھی یہ ہے کہ اگر آپ گھڑی نہ بھی دیکھیں تو پھر بھی آپ صبح جیسے سن نکلتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے بھی بتا سکتے ہیں کہ اچھا بھئی صبح ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی جو ہے اب ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا ہے، ایک نئی یونٹ جو ہوتی ہے نا، ایک ڈے ٹائم کی ایک یونٹ ہوتی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے جو ہے رائٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا غار کے اندر کہ اچھا جی فار ایگزامپل کہ بھئی اچھا بھی آج شاید 1 دن ہو چکا ہوگا، اچھا آج اب دوسرا دن ہو گیا ہے، اسی طرح وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 68 ڈیز کے بعد وہ غار سے باہر آئے۔
تو جو ظاہر ہے وہ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ وہ اندر گئے تھے، تو انہوں نے جو ہے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں آپ کا خیال ہے کہ آپ کتنی دیر جو ہے وہ غار میں بند تھے؟ تو انہوں نے باہر نکل کے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں تقریباً 35 دن بند تھا. یعنی انہوں نے جو اپنی جو ڈیوریشن بتائی، یعنی جو نوٹ انہوں نے کیا تھا وہ تقریباً 25 دن اس ڈیوریشن سے کم تھی جو کہ زمین پہ ایک وقت کی رفتار چل رہی تھی. یعنی کہ دیکھیں نا کہ یعنی وہ غار میں انہیں جو ٹائم کا گزرنے کا احساس تھا وہ سلو ہو گیا تھا. یعنی کہ ان کا جو غار میں گزرا ہوا ایک دن تھا وہ تقریباً 48 گھنٹے کا تھا، جو کہ نارملی آپ کو پتہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کا دن ایک گزارتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اچھا چلیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ چلیں یہ بات تجربہ بھی ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے کہ اچھا بھی انہوں نے یہ ایک ایکسپیریمنٹ اور اس کی پھر انہوں نے ایک کیلکولیشن نکالی کہ اچھا بھی غاروں میں جو ہے وہ ٹائم کی رفتار سلو آپ کو نظر آئے گی اگر وہاں پہ گھڑی بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس جناب کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی روشنی کا کوئی آپ دیکھ نہیں پا رہے ہو تو پھر ایسے ہوگا. اچھا اب بات یہ آتی ہے کہ جو سورہ کہف میں جو یعنی یہ جو ذکر کیا گیا ٹائم کی پرسیپشن کا غار میں، تو اس کا آج کل کی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اکثر جو بچے ہیں، جیسے آپ بچوں کو کہتے ہو کہ بچوں بھئی یہ جو آج کل کا دور ہے بھئی یہ فتنوں کا دور ہے اور اس میں جو ہے سورہ کہف پڑھنی چاہیے، تو اس میں پھر بچے اکثر یہ بھی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی آخر پھر یہ جو ایک غار کا جو ایک ہے قصہ، تو اس کا آج کل کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ مطلب آج کل نہ ہم غاروں میں رہتے ہیں، نہ ہم نے غاروں میں جا کے بند ہونا ہے، اور ہمیں کیا بھئی اس میں ٹائم پرسیپشن جو ہے وہ اگر سلو ہے تو مطلب ہم نے تو ادھر جا کے رہنا نہیں ہے. اچھا بات یہ بھی صحیح ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی جو آپ کے سامنے ایک دنیا موجود ہے یہ بالکل ایک پرفیکٹ سی چل رہی ہے، یعنی پرفیکٹ سی آپ کی لائف گزری ہے اور بالکل ایک امن کا ماحول ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہاں پہ ایک نیوکلیئر وار کسی بھی کنٹری میں سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور فار ایگزامپل آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اٹامک حملہ ہونے والا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے صرف جو ہے نا آپ کے پاس ایک آپشن ہوگی، آپ رخ کریں گے کوئی ایسے غاروں کا، ایسے کوئی انڈر گراؤنڈ کسی چیزیں جو بنی ہوئی ہوں گی. اب ظاہر ہر جگہ تو دیکھیں کوئی گورنمنٹس اتنی امیر نہیں ہوتی کہ ہر جگہ انہوں نے ہر ایک بندے کے لیے جو ہے ایک وہ اپارٹمنٹ بنایا ہوا ہو انڈر گراؤنڈ کہ ٹھیک ہے یہ جب نیوکلیئر حملہ ہوگا تو یہ جا کے ادھر چھپ جائے گا. تو ہم جیسے لوگ جب خدا نخواستہ کہیں نیوکلیئر حملہ ہو تو ہم نے انڈر گراؤنڈ ہی جو ہے نا جا کے بند ہو جانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ ماڈرن ورلڈ کے لیے اگر جو سورہ کہف میں یہ اشارہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو کہیں انڈر گراؤنڈ رہنا پڑ جائے اور اپنے آپ کو بند کرنا پڑ جائے، اور جیسے اگر آپ کو کہا جائے کہ اچھا بھی اب آپ نے 26 دن کے بعد باہر آنا ہے، کیونکہ 26 دن تک جو تابکاری شعاعیں ہیں وہ باہر رہیں گی، تو اس لیے اگر آپ نے جان بچانی ہے تو انڈر گراؤنڈ آپ کو تقریباً 26 دن رہنا پڑے گا. اچھا جی یہ جو ساری ڈسکرپشن ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جیسے ہمیں اب کہا گیا کہ آپ نے 26 دن کے تک جو ہے وہ باہر نکلنا ہے، تو اب ہمیں جو ہے وہ وہاں پہ لگے گا کہ بھئی روز یعنی اگر ہمارے پاس گھڑی بھی نہیں ہے، اچھا جی ہمارے پاس لائٹ بھی نہیں پہنچ پا رہی، اندھیرا ہے یا تھوڑی سی روشنی ہے، تو پھر یہ بھی ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ دن ہے یا رات ہے. تو ایسے میں ہم کیا کریں گے کہ ظاہر ہے ابھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک دن جو غار کا ہوتا ہے وہ ہمارا جو دن ہوگا وہ 48 آورز کے مطابق ہوگا، یعنی یہ انسانی یہ یعنی جو باڈی جیسے پرسیو کر رہی ہے. ویسے تو یہ ساری دنیا میں ٹائم ایک ہی طرح سے چل رہا ہے، لیکن ہمیں ایسے لگے گا کہ ابھی جیسے جب دنیا میں یعنی ارتھ پہ 2 دن گزر چکے ہوں گے تو تب جو ہے نا ہمارا ایک دن گزرے گا، یعنی کہ وہ ہمیں جو ہے نا وہ 13 ڈیز کے لیے انڈر گراؤنڈ جو ہے شاید رہنا پڑے گا، اور تب جو ہے نا دنیا میں 26 دن جو ہے وہ پورے ہو چکے ہوں گے. یعنی اس طرح کی حالت میں ہمارا جو ایک دن ہے وہ زمین کے 2 دنوں کے برابر ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح سے ہم یعنی پرسیو کر رہے ہیں کہ وقت سلو چل رہا ہے، لیکن اصل میں تو ہمیں پتہ ہے کہ وقت ہر جگہ سیم ہی ہوتا ہے. اچھا جی یہ چھوٹی سی ایکسپلینیشن تھی اس آیت کے بارے میں. جزاک اللہ خیر.